سب سے پہلی بات، اگر ہم یہ سمجھ کر کے چل رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں جنازے احکام و مسائل کو کہ آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیماری دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق موت کی بیماری بن جاتی ہے، جس کو مرض الموت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی موت ہوتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، پہلا نقطہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو پہلے نمبر پر بیان کیا ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، بیمار ہو جائے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، کہ آپ دیکھیں کہ جب بیماری انسان کو پریشان کر دیتی ہے اور کسی اس انداز کی بیماری میں انسان گھر جاتا ہے کہ اس بیماری سے بالکل اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پیسے خرچ کر کے تھک جاتا ہے، جسمانی تکلیف برداشت کر کے تھک جاتا ہے، اس کے اعزاء اقارب تھک جاتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان موت کی تمنا کرنا شروع کر دیتا ہے، سوچتا ہے یار اس زندگی سے تو بہتر موت ہو جائے، میری موت ہی کیوں نہیں آ جاتی کہ اس سے راحت مل جائے۔ تو اس لیے بھی آپ دیکھیے، جاننا ضروری ہے کہ وفات سے پہلے اگر مرض اور بیماری کے حالات سے انسان گزرتا ہے تو مرض اور بیماری کی حالت میں ایک مریض کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ کیسے زندگی گزارے، کیا بے صبرے پن کا مظاہرہ کرے، کیا موت کی تمنا کرنا شروع کر دے، کیا خودکشی کر لے، زہر پی لے، کیا کر لے، وہ سوسائڈ کر لے۔ یہ سب چیزیں بھی سماج کے اندر بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے بھی یہ ساری باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ مریض کی کیا ذمہ داری ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا اسے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پہلی چیز ضروری جو ہے بیمار کے لیے وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے سے راضی رہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ آرام، تکلیف، دکھ، سکھ انسانی زندگی میں اللہ کی طرف سے طے ہے، مقدر ہے، جو بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے اسے ہمیں جھیلنا ہے، اسے ہمیں برداشت کرنا ہے، اور ہمیں اسے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے مطابق ہمیں گزرنا ہے زندگی کے ساتھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو وہ، اللہ کی تقدیر سے راضی ہو وہ، اس میں بہت زیادہ جھجلانے کی ضرورت نہیں ہے، بے صبر پن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اس پر صبر کرے۔ یہ مریض کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کبھی ایک ہی بیماری میں ایک سے زائد لوگ ملوث ہوتے ہیں، اسی بیماری میں اللہ نہ کرے فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اسی بیماری میں فلاں ٹھیک ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے، معمولی سے علاج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت دے دیتا ہے، جبکہ اسی بیماری میں اس سے کم پرسنٹ کی بیماری ہوتی ہے، وہی بیماری، لیکن دوسرا آدمی نہیں ٹھیک ہوتا، بہت پیسے خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ اذیت اور پریشانی برداشت کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، ارے عجیب بات ہے، معمولی سی بیماری ہے اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، وہ دیکھو یہی بیماری فلاں کو تھی، اس کا تو یہاں تک مسئلہ تھا، اس کا تو یہاں تک مسئلہ تھا، اس کو تو یہاں تک کینسر نے گھیر لیا تھا، اس کو شوگر اتنا ہو گیا تھا، اس کو ایسا ہو گیا تھا، اس کے اٹیک کا مسئلہ، لیکن وہ آدمی زندہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مجھے آرام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق بہت بنیادی طور پر عقیدے سے ہے، یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے، اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں تیسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کے سلسلے میں، اپنے اللہ کے سلسلے میں اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے۔ حسن ظن دو معنی میں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی بیماری دی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری کا رہنا بھی میرے لیے میری زندگی میں مرنے کے بعد فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اس کے ذریعے سے میرے گناہ معاف ہوں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درجات کو بلند فرمائے گا، میرے گناہوں کا کفارہ ہوگا اس کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں کہ ایک مومن کو اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایمان لیکن ہونا چاہیے۔ اگر ہم بے صبرے پن کا مظاہرہ کریں گے، ہے نا،
جھجلاہٹ کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر مضبوط نہیں، بلکہ ہم مایوسی کا شکار ہیں، بے بسی کا شکار ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ آرام ہو تکلیف ہو ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا ہے۔ حالات اچھے ہوتے تھے اللہ کے نبی کہتے تھے الحمدللہ، اگر کسی تکلیف میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، تب بھی آپ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر صورت میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ یعنی حالات اونچ نیچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حمد اور تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شکر ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ اچھا، جیسا آپ اچھا گمان رکھیں گے، برا گمان رکھیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ نتیجہ بھی نکلے گا۔ اچھا گمان رکھیں گے انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے گا، بدگمانی رکھیں گے تو برا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے حسن ظن، اچھے گمان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ میرا بندہ اگر اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو اچھا سوچ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا، مجھے اسے ایسے ہی ملتا ہے۔ تو اچھے گمان کے ساتھ ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہے یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، جیسے بھی حالات ہیں، اے اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں اور تجھ سے نیک امید رکھتے ہیں، تجھ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے حق میں دنیا میں آخرت میں بہتر ہے۔ اور ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہیں ہم، بے صبر پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کے بارے میں، جو ہم مخلوقات ہیں، ہمارا خالق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بارے میں خود ہم سے کئی گنا اچھا جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آرام ہے، تکلیف ہے، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ تکلیف ہے تب بھی ہم صبر سے کام لیں، آسانی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب غریب ہے۔ عجیب کس معنی میں؟ تعجب ہی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اتنا اچھا ہے، حیرت ہوتی ہے، بہت جچنے والا معاملہ ہے، بہت دل کو بھانے والا معاملہ ہے۔ کیا ہے معاملہ مومن کا؟ اس کا ہر معاملہ بہتر ہی ہے، مومن کا ہر معاملہ بہتر ہے، اور یہ خصوصیت مومن کے سوا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا بھی نہیں فرمائی۔ اور معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کہ اگر مومن کو خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے، مسرت کی چیز حاصل ہوتی ہے، خوشحالی حاصل ہوتی ہے، دولت ملتی ہے، مال حاصل ہوتا ہے، صحت حاصل ہوتی ہے، تندرستی حاصل ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے، جس کے نتیجے میں اس کے پاس خوشی آئے، مسرت آئے، وہ مست و مگن رہے اور خوشحالی کی زندگی گزارے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور شکریہ ادا کرنا اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ظاہر بات، شکر ادا کرنا مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی آنے والی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تیری طرف سے یہ ہے اور تو ہی اس نعمت کا عطا کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف کی چیز پہنچتی ہے، مثال کے طور پر بیماری، مثال کے طور پر غربت ہے، فقر ہے، محتاجگی ہے، یا اور کوئی تکلیف ہے انسانی زندگی کے اندر، تو بھی کیا ہوتا ہے؟ صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے کے نتیجے میں بھی اس کا انجام بہتر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں، نعمتوں پر، آسانیوں پر، خوشحالیوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اگر تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ چیز بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خصوصیت ہے مومن کو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔